السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے خوب سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں ہی دلوں کو اطمینان ہو جاتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے دلوں کا سکون ہی اللہ کی یاد ہے، کہ بے شک اگر ہم اللہ کے ذکر کو چھوڑیں گے تو ہمیں قلبی سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اللہ کی ذکر ایک بہت آسان کام ہے، اس لیے نہ زبان کا استعمال، اس کے لیے زبان کا استعمال ہوتا ہے، بس اس کے لیے ذکر کے لیے آپ کو نہ کسی مجلس کی ضرورت ہے، نہ کوئی محفل کی ضرورت ہے، نہ آپ اکیلے ہیں یا لوگوں کے ساتھ ہیں، آپ بازار میں ہیں یا گھر پر ہیں، یا شہر میں ہیں یا سفر میں ہیں، کہیں بھی ہیں، آپ اللہ کا ذکر جس حال میں ہیں اس حال میں اللہ کا ذکر، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کر سکتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ بقرہ میں کہ بس تم میری یاد کو، میرے ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، میری ناشکری نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم میرا شکر ادا کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ اور ایک حدیث پہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا جس کو دو چیزیں مل گئیں، ایک کیا؟ اللہ کا ذکر کرنے والی زبان، اور دوسرا اللہ کا شکر کرنے والا دل۔ اگر ہم دیکھیں جب سے دنیا بنی اور اب تک سب سے زیادہ اعلیٰ سطح کا ایمان کس کا ہے، تو ہمارے سب کی زبان پر ایک ہی نام ہوگا، وہ ہوگا اشرف المخلوقات، امام کائنات، سیدنا و مولانا مصطفیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے باوجود اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے ارشاد فرماتا ہے قرآن میں سورہ کہف میں کہ آپ اپنے آپ کو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کا پابند رکھا کیجیے جو صبح شام اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں، محض اس کی رضا کے لیے، اور محض دنیا کی رونق کے خیال سے آپ کی نظر یعنی توجہ ان سے ہٹنے نہ پائے۔ اور اللہ تعالیٰ عمران میں سورہ عمران میں فرماتا ہے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے بھی اور بیٹھے بھی اور لیٹے ہوئے بھی، اور آسمانوں اور زمینوں کے پیدا ہونے میں غور کرتے ہیں، اور غور کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، آپ نے یہ سب بیکار تو پیدا کیا نہیں ہے، آپ کی تسبیح کرتے ہیں آپ ہم کو عذاب جہنم سے بچا لیجیے، اللہم اجرنی من النار۔ کیا اللہ تعالیٰ اپنے لاڈلے نبی سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذکر کی مجالس میں رہنے والے لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کے پابند کر دیجیے، کہ آپ ذکر اتنی کثرت سے کریں، اور اس کے باوجود بھی آپ سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو جو لوگ ذکر کرتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے کا پابند کر لیجیے۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے اللہ کے ساتھ؟ ہمارا تو وہ ایمان بن بھی نہیں سکتا۔ اور اللہ تعالیٰ ایک سورہ انفال میں بھی ارشاد فرماتا ہے کہ ایمان والے تو وہی لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کی بڑائی کے تصور سے ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان کو بڑھا دیتی ہیں، اور وہ اپنے اللہ پر توکل کرتے ہیں۔ یعنی اتنا ذکر کرنا ہے، اتنا ذکر کرنا ہے کہ ہم جب اللہ کا ہمارے سامنے ذکر ہو یا اللہ کی وحدانیت بیان کی جائے یا کوئی آیت پڑھ کر ہمیں سنائی جائے تو ہمارے دل اللہ کے تصور سے ہی کانپ اٹھیں۔ اب ایک مثال دیتی ہوں اس کے ذریعے میں آپ کو، کہ مان لیجیے ابھی کوئی کہے کہ سانپ نکلا، تو کہیں گے سانپ نکلا، سانپ نکلا، تمام گھر کے لوگ، ہر ایک فرد ڈر ڈر کر بھاگ رہا ہوگا، اور سب کہیں جا کر کہہ رہا ہوگا کہ سانپ نکلا، ادھر سانپ نکلا، ادھر نہ جاؤ۔ اللہ کی مخلوق سے اتنا ڈر ہے اور خالق سے ڈر نہیں ہے۔ اب ہم اللہ کہہ رہے ہیں، اللہ کوئی ڈر نہیں ہے ہمارے دلوں میں، ہمارے دل کو ہم ٹٹولے کہ ہمارے اللہ کے نام سے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ کی مخلوق سے ہم اتنا ڈر رہے ہیں کہ جب ہم سانپ کہہ رہے ہیں یا کہہ رہے ہیں کہ باہر شیر آیا ہے یا کہہ رہے ہیں کہ باہر کیڑے ویڑے ٹہلے، تو ہمارے دلوں میں ایک ڈر پیدا ہو رہا ہے، نہیں باہر نہ جائیں۔ لیکن ہم جب خالق کا نام لے رہے ہیں، اللہ کی وحدانیت بیان کر رہے ہیں، تو ہمارے دلوں میں کوئی اثر نہیں ہے۔
یہ اس بات کی نشانی ہے کہ ہمارے دل صحیح ہو گئے ہیں، ہمارے دل مردہ ہو گئے ہیں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ذکر کرنے والا دل زندہ ہے اور ذکر نہ کرنے والا دل مردہ ہے۔ ہم نے اللہ کے ذکر کو چھوڑ رکھا ہے، اس لیے ہمارے دل سیاہ ہو گئے۔ اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ کے ذکر سے بڑھ کر کسی آدمی کا کوئی عمل عذاب قبر سے زیادہ نجات دینے والا نہیں، کہ عذاب قبر سے اگر بچنا ہے تو ہمیں اللہ کا ذکر ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ اور عذاب قبر کتنی سخت چیز ہے، اس سے وہی لوگ واقف ہیں جن کے سامنے وہ احادیث میں جو عذاب قبر کے بارے میں وارد ہوئی ہیں گزر چکی ہیں۔ جیسے کہ ایک حدیث ہے کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ جب کسی قبر پر تشریف لے جاتے تو اس قدر روتے کہ داڑھی مبارک تر ہو جاتی۔ کسی نے پوچھا کیا جنت اور دوزخ کے تذکرے پر ایسا نہیں روتے جیسا کہ قبر کے سامنے آ جانے سے روتے؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ قبر آخرت کے منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے، جو شخص اس سے نجات پال گیا بعد کی ساری منزلیں اس پر آسان ہیں، اور جو اس سے نجات نہ پا سکا بعد کی ساری منزلیں اس کے لیے دشوار ہو جاتی ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں نے کوئی منظر قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا نہیں دیکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے بعد عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اور ایک جگہ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم ڈر اور خوف کی وجہ سے مردوں کا کفن کرنا چھوڑ دو گے، مطلب اتنا ڈر ہوگا کہ مردوں کو کفن دینا چھوڑ دو گے، اس وجہ سے میں تمہیں نہیں بتا رہا ہوں، ورنہ میں دعا کرتا اللہ سے خاص کر کہ تمہیں بھی عذاب قبر سنایا جائے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے ذکر کو کثرت سے یاد کریں، اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت کو بیان کریں۔ اس کے علاوہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ کا ذکر ایسی کثرت سے کیا کرو، مطلب کہ اتنا کثرت سے ذکر کیا کرو کہ لوگ تمہیں مجنوں کہنے لگیں۔ دوسری حدیث میں ہے کہ ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ ہمارے دل میں خیال آتا ہے نا کہ ہم اگر اللہ کا ذکر کسی کے سامنے کریں گے فلاں انسان ہمیں ریاکار نہ کہہ دے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ تم ایسا ذکر کرو کہ منافق لوگ تمہیں ریاکار کہنے لگیں۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ منافقوں یا بے وقوفوں کے ریاکار کہنے سے ایسی بڑی دولت چھوڑنا نہیں چاہیے، بلکہ اسے کثرت اور اہتمام سے کرنا چاہیے کہ یہ لوگ تم کو پاگل سمجھ کر تمہارا پیچھا چھوڑ دے، تمہیں مجنوں سمجھنے لگیں۔ اور یہ تو تبھی مطلب کہ ہو سکتا ہے جب ہمارا جو ہم ذکر کریں وہ نہایت ہی کثرت سے ہو اور زور سے ذکر کیا جائے، آہستہ سے تھوڑی سنائی دینے والا ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل بھی کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ حق تعالیٰ شانہ نے کوئی چیز بندوں پر ایسی فرض نہیں فرمائی جس کی کوئی حد نہ مقرر کی ہو، لیکن ذکر ایک ایسی ہے، ایک ایسی رحمت اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی نعمت دی ہے ہمیں کہ اللہ نے اس کی کوئی حد نہیں مقرر کر کہ ہم جتنا چاہیں اللہ کا ذکر کریں، ہم جتنی چاہیں یہ دولت اپنے نام کروا سکتے ہیں۔ سوچیں کہ آج کل کے دور میں انسان کہتا ہے فلاں شخص کے محبت میں وہ انسان مجنوں بنا پھرتا ہے، کیا ہی کہنا اس کا کہ لوگ آپ اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کریں کہ لوگ آپ کو اللہ کی محبت کا مجنوں کہنے لگیں، لوگ آپ کو مجنوں کہنے لگیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ ہوگی صرف اور صرف اللہ کا ذکر، کہ آپ اٹھے بیٹھے کھڑے جہاں بھی ہوں، کالج میں ہوں، کلاس میں ہوں، کہیں بھی ہوں، صرف اللہ کا ذکر کو کثرت سے لازم پکڑیں کہ اللہ کی تمام کے تمام قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ اللہ کے ذکر کو مت چھوڑو۔ اور پھر میں اپنی بات کو ختم ہی اس پر کرنا چاہوں گی کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے کہ بے شک دلوں کا سکون اللہ کی یاد